پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے 3 شہزادیاں اور ایک ظالم شہزادہ۔ 3 شہزادیاں ایک محل میں رہتی تھی۔ تینوں کی آپس میں بہت دوستی تھی۔ انہوں نے اپنا الگ محل بنوایا تھا جس میں وہ تینوں اپنے اپنے کام کرتی تھی اور شام کو آ کر سو جاتی تھی اور خوب شغل کرتی تھی۔ ایک شہزادی ہر دن کام کے لیے جاتی تھی، مثلاً باغوں میں سیر کے لیے جاتی اور کچھ پھل فروٹ توڑ کر لے کر آتی تھی۔ وہ اپنے کاموں کو خود کرتی تھی۔ انہوں نے کبھی کسی پر بھروسہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی کبھی اپنی امیرت کا گھمنڈ دکھایا تھا۔ ہمیشہ ایسی ہی زندگی گزارتی تھی۔ انہیں اپنی دولت سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ غریبوں کی مدد کرنا اور اپنے کام سے کام رکھنا ان کا شیوا تھا۔ ایک دن ایک شہزادی باغ سے فروٹ توڑنے جا رہی تھی۔ وہ ہر دن اس کا کام یہی تھا کہ وہ باغ سے اچھے اچھے پھل توڑ کر لاتی تھی۔ ساتھ ہی علاقے میں ایک باغ تھا جہاں وہ پیسے دیتی تھی اور اپنی مرضی کے پھل توڑتی تھی۔ مگر ایک شہزادہ ہر دن اس کے راستے میں آتا اور اسے تنگ کرتا تھا۔ کبھی اس کا دوپٹہ کھینچتا تو کبھی اس کو چٹکی کاٹتا تو کبھی راستے میں پتھر پھینک دیتا تو کبھی پانی گرا دیتا۔ اس کے کپڑوں پر چھینٹے پڑ جاتے۔ شہزادی ہر دن خاموشی سے گزر جاتی تھی۔ اس نے کبھی شہزادے کی طرف پلٹ کر نہ دیکھا تھا اور نہ کبھی برا بھلا کہا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ شہزادی نے اپنی تمام دوستوں سے ہنستے ہنستے یہ واقعہ سنایا کہ ایسے ایک شہزادہ ہر دن بہت اچھے کپڑے پہن کر مجھے تنگ کرتا ہے، نہ جانے مجھ سے کیا چاہتا ہے، لیکن میں نے کبھی اسے ٹائم نہیں دیا اور نہ ہی اس سے کبھی بات کی۔ میں اپنا کام کرتی ہوں اور لوٹ آتی ہوں۔ وہ تینوں مل کر ہنسنے لگی اور ایسے ہی مذاق اڑانے لگی۔ مگر پھر کچھ دن گزرے تو کیا دیکھتی ہیں کہ شہزادے نے شہزادی کو پکڑ لیا اور کہنے لگا مجھ سے شادی کرو۔ شہزادی کا راستہ روکا تو شہزادی ذرا غصے میں آ گئی اور کہنے لگی اپنے کام سے کام رکھو، میرا دل چاہے جو کروں، تم کون ہوتے ہو مجھے پابند کرنے والے۔ شہزادی یہ کہہ کر چل دی اور پھر کچھ ہی دن گزرے تو شہزادی کو اس شہزادے نے پکڑ لیا۔ پکڑ کر اسے قید خانے میں ڈال دیا، زنجیروں سے جکڑ دیا۔ شہزادی اب اس کمرے میں بند تھی، مگر اس کی دونوں شہزادی کی دوستیں اسے ڈھونڈ رہی تھی، کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی شہزادی اپنا کام کرنے کے بعد رات کو گھر واپس نہ پلٹی ہو۔ یہ واحد شہزادی اپنے گھر سے 2 دن ہو چکے تھے واپس نہیں لوٹی تھی۔ دونوں شہزادیاں بہت پریشان اور انہیں صرف ایک واقعہ معلوم تھا جس پر وہ شک کر سکتی تھی کہ ایک شہزادہ اسے تنگ کرتا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شہزادہ کون تھا۔ پریشانی کا عالم بڑھتا گیا۔ دن جیسے جیسے گزرتے گئے شہزادیاں پریشان ہوتی گئیں۔ آخر شہزادیوں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا جہاں سے شہزادی باغ میں جاتی تھی کہ یہاں ایک شہزادہ کھڑا ہوتا تھا، کیا کسی کو اس کا اتا پتہ معلوم ہے؟ تو شہزادیوں کو وہاں کے لوگوں نے اس شہزادے کے گھر کا پتہ دے دیا۔ شہزادیاں اس کے گھر پہنچ گئی اور وہاں جا کر انہوں نے باہر کھڑے ہو کر گھر کے باہر اندازہ لگا لیا کہ یہاں ان کی سہیلی ضرور بند ہوگی۔ کچھ ہی دن گزرے، وہ اپنے تمام سپاہیوں، 4 سپاہی اور 1 گن مین کو لے کر اس گھر پر پہنچ گئی۔ انہوں نے پہنچتے ہی وہاں کے گن مین کو قابو میں حراست میں کیا، شہزادے کے گھر داخل ہو گئے۔ سب کے سب سپاہی اور گن مین بھی اپنی گن سمیت شہزادے کے گھر میں داخل ہو گئے۔ دونوں شہزادیاں آگے آگے چل رہی تھی اور تمام کمروں میں چھان بین کر رہی تھی۔ اب شہزادے کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ کوئی اس کے گھر میں شہزادی کو ڈھونڈتا ہوا داخل ہو چکا ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی 2 اور دوستیں شہزادیاں اس کا پتہ کر رہی ہیں۔ وہ نہیں سمجھتا تھا کہ اس کا کوئی جاننے والا اس کے گھر میں ایسے دھاوا بول دے گا، مگر جیسے ہی وہ شہزادیاں دونوں شہزادے کے گھر میں داخل ہوئی، کمرے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک کمرہ بہت مضبوطی سے بند تھا۔ شہزادیوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، مگر کون تھا کہ دروازہ کھولتا؟ کمرے سے کوئی آواز نہ آ رہی تھی۔ پھر کافی دیر انہوں نے دروازہ بجایا، مگر کوئی دروازہ نہ کھول رہا تھا، اور شہزادہ شہزادی کو گلا دبا رہا تھا کہ تم خاموش رہنا اور چیخو پکار مت کرنا۔ شہزادی کے منہ میں اس نے کوئی
کپڑا ٹھونسا ہوا تھا جس سے اس کی آواز باہر نہیں نکل سکتی تھی، اور اس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور پاؤں بھی زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے۔ اب شہزادیوں نے جب دیکھا کہ کمرے سے کافی دیر سے کوئی آواز اور کچھ نہیں ہو رہا تو انہوں نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس دروازے کو توڑ دیا جائے۔ سپاہیوں نے آگے بڑھ کر اپنے ڈنڈوں اور زور سے دروازے کو توڑ ڈالا۔ اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں، شہزادی کے منہ میں کپڑا ہے اور وہ بندھی پڑی ہے، بہت بری طرح سے زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ شہزادیوں نے شہزادے کو فوراً سے حراست میں لیا اور شہزادی کو خود زنجیروں میں جکڑے ہوئے کو اس کا تالا کھولا، کیونکہ ساتھ ہی شہزادے کی پاکٹ میں اس کی چابی تھی جس سے زنجیروں کا تالا لگا ہوا تھا۔ انہوں نے زنجیروں کا تالا کھول کر شہزادی کو آزاد کروایا اور لے کر اپنے ساتھ چلی گئی، اور شہزادے کو ایک کڑی سزا سنا دی کہ آپ کو یہاں اسی کمرے میں ایسے ہی زنجیروں میں جکڑا رہنا ہوگا جیسے ہماری پیاری شہزادی جکڑی رہی۔ 1 مہینہ شہزادے کو سزا دی گئی اور کہا گیا کہ اگر آئندہ اس نے شہزادی کو تنگ کرنے کی یا اسے پکڑنے کی کوشش کی تو وہ اس کا وہ برا حشر کریں گی کہ وہ یاد رکھے گا۔ اب شہزادہ وہاں جکڑا ہوا تھا اور ایک سپاہی ہر دن اسے کھانا دیتا تھا تاکہ وہ بھوکا نہ مرے۔ اب شہزادے کو اچھے سے نصیحت ہو چکی تھی۔ جیسے ہی وہ آزاد ہوا تو وہ شہزادیوں کے پاس گیا اور ان سے اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ اب شہزادیاں دوبارہ اپنی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ شہزادہ اب اپنے گھر میں پرسکون رہتا تھا، کبھی شہزادی کے پیچھے نہیں آتا تھا۔ شہزادی کے ہی نہیں بلکہ کسی کو بھی اس نے دوبارہ زندگی میں تنگ نہیں کیا تھا۔ پیارے بچوں، یہاں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا پلیز مت بھولیں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔